حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل يقول عدنا خبابا فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. ہم سے عبداللہ بن زبیر الحمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے، کہا ہم سے آمش نے، کہا میں نے ابو وائل شقیق بن سلمہ سے سنا، وہ کہتے ہیں یقول ادنا خبابا، ہم نے عیادت کی خباب رضی اللہ عنہ، خباب بن ارت صحابی ہیں، فقالا تو وہ کہتے ہیں ہاجرنا، ہم نے ہجرت کی، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نرید وجہ اللہ، ہم اللہ کا چہرہ چاہتے تھے، خالص اللہ کی خاطر، فوقع اجرنا علی اللہ، تو ہمارا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا یا قائم ہو گیا، فمنا من مضى، تو ہم میں سے کچھ تو گزر گئے، لم یأخذ من اجرہ شیئا، اس نے اپنے اجر میں سے کچھ بھی نہیں لیا، یعنی دنیا کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، منہم انہی لوگوں میں سے مصعب بن عمیر بھی ہیں، قتل یوم احد، جو احد کے دن مارے گئے، وترک نمرتن، اور اپنے پیچھے صرف ایک کمبل چھوڑا، کمبل، فکنا اذا غطینا بہا رأسہ، اور وہی کمبل ان کا کفن بنا، جب ہم انہیں ڈھانپتے اس کے ساتھ ان کے سر کو، بدت رجلاہ، تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ، اور جب ہم ان کے پاؤں کو ڈھانپتے، بدا رأسہ، تو آپ کا سر ظاہر ہو جاتا، فَأَمَرَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان نغطی رأسہ، کہ ہم آپ کا سر ڈھانپ دیں، وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِّنْ إِذْخَرٍ، اور ہم آپ کے پاؤں پر، یعنی مصعب بن عمیر کے پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دیں، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمْرَتُهُ، اور ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے پھل پک گئے، فَهُوَ يَهْدِبُهَا، اور وہ اس کو چن چن کے کھا رہا ہے، یعنی ان پھلوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی قربانیاں بہت بڑی تھی اور وہ قربانیاں کر کے دنیا سے چلے گئے، ان قربانیوں کا کوئی اجر اور صلہ دنیا میں نہیں لیا، کیونکہ وہ جلدی ان کی شہادت ہوگی، جیسے مصعب بن عمیر، دنیا میں سے کچھ حاصل نہیں کیا، کیونکہ احد جو 30 ہجری میں ہوئی، 2 میں تھی یا 3 میں، بدر کے اگلے سال تھی نا، 3 میں تھی شاید، تو 2-3 سال کے اندر جب مسلمانوں کی ابھی معاشی کیفیت بہت ہی مشکل میں تھی، تو دنیا سے رخصت ہو گئے، نہ شادی کی، نہ کوئی کاروبار، نہ کچھ، دن رات دین کی خدمت میں مصروف رہتے تھے اصحاب صفہ میں سے، اور ان کا اجر اللہ پہ واقع ہو گیا۔ خباب بن ارت اور اس طرح کے دیگر صحابہ جو ہیں، یہ لمبی زندگی کچھ جیے، جو ابتدائی دور کے سابقون الاولون میں سے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ پھر جب مدینہ میں آ کے بسے، یہاں انہوں نے شادیاں کی، گھر بار بنائے، کاروبار کیے، اللہ کے وہ وعدے جو دنیا کے لیے ہیں وہ ان کے لیے پورے ہوئے، تو انہوں نے دنیا میں بھی بہت کچھ پایا، وہ اپنی محنت کمائی اور اپنے دین کی خاطر قربانی کا پھل یہاں بھی کھا رہے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ آخرت کے لیے چھوڑ دیا۔ اس سے بہت سبق ملتا ہے ہم سب کو، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان عبادت کرتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی تنگی اس کے ساتھ دنیا کی رہتی ہے، تو شیطان اس کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ان سب چیزوں کا۔ اس پر بھی ایسے نمونوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ مصعب بن عمیر جیسے لوگوں نے اپنی ان قربانیوں کے صلے میں دنیا میں کیا پایا؟ کچھ بھی نہیں لیا، لیکن کیا ان کے اجر میں کمی ہو گئی یا وہ خسارے میں رہے؟ نہیں، وہ تو دوسروں سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے کہ جو آخرت میں اپنا سب کچھ پائیں گے۔ تو دین کی خاطر قربانیاں دینے والے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خدمت کر کے دنیا سے بھی اجر پاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قربان کر کے دنیا سے کچھ نہیں لیتے
اور اپنا سب کچھ آخرت کے لیے رکھتے ہیں. حدثنا مسدد حدثنا حماد ابن زید عن يحيى عن محمد ابن ابراہیم عن علقمة ابن وقاص قال سمعت عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول الاعمال بالنیۃ فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے، انہوں نے یحییٰ بن سعید الانصاری سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص لیثی سے، انہوں نے کہا قال سمعت عمر، میں نے سنا عمر رضی اللہ عنہ کو، قال وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول وہ کہہ رہے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے الاعمال بالنیت، کہ اعمال نیت کی بنیاد پر ہیں. دوسری روایت میں نیات کا لفظ بھی آتا ہے، نیتوں کی بنیاد پر، جمع کا صیغہ بھی آتا ہے، یعنی اعمال کا ثواب نیت کی بنیاد پر ہے. فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، تو جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوئی کہ اسے پائے، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، ایک ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں بہتر اپرچونٹیز کے لیے جاتا ہے. اب امرأۃ یتزوجھا، یا عورت کسی سے نکاح کرنے کے لیے جاتا ہے، شادی کے لیے جاتا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوتی ہے جس کی طرف وہ ہجرت کرتا ہے. ومن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اور جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ ہوئی، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کے لیے ہوگی، یعنی اس کو حقیقی معنوں میں اس کا ثواب ملے گا. تو ہجرت کے باب میں نیت کا ذکر ہے کہ ہجرت وہی ہجرت شمار ہوگی جو اللہ کی خاطر ہو. یہ حدیث جو ہے یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے، اور تقریباً سب لوگ جنہوں نے کتابیں لکھی حدیث کی ابتدا میں نیت ہی کے باب کو لائے. یہ حدیث دین کے اصولوں میں سے ہے. نہ صرف یہ کہ ہجرت بلکہ دین کا کوئی بھی کام ہو ان سب کے لیے نیت شرط ہے کہ آپ واقعی وہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں یا کچھ اور مقاصد ہیں. اور اس میں ہر مسلمان شامل ہے، یعنی صرف یہ مہاجرین کے لیے نہیں، یا صرف مجاہدین کے لیے نہیں، یا صرف قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے لیے لازمی چیز ہے کہ وہ اپنی نیکی اور عبادت کا ہر کام صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کرے. کیونکہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو دو میں سے ایک سوچ ہوتی ہے اس کی، اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے یا پھر دنیا کا فائدہ مقصود ہوتا ہے. جو شخص اللہ کے لیے کرتا ہے وہ اچھے برے ہر حال میں ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، یعنی دین کے راستے میں ثابت قدمی، اسٹیڈ فاسٹنس صرف اس کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے. وہ مشکل سے مشکل حالات میں کود پڑتا ہے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. لیکن جو شخص دنیاوی فائدوں کے لیے کوئی کام کرتا ہے، خصوصاً دین کا کام، تو جب اس کو دنیا کا فائدہ اس میں نہیں ملتا تو وہ اس کام میں ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اس کی موٹیویشن کم ہو جاتی ہے، وہ پھر پیچھے رہنے لگتا ہے، وہ اس کام کو کر نہیں سکتا، اس راستے میں اس کو استقامت نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کسی دنیاوی غرض یا فائدے کے لیے کر رہا تھا اور وہ فائدہ نہیں ملا یا کم ہو گیا تو اس کو چھوڑ کے وہ کسی اور کام میں لگ گیا. امام شافعی کہتے ہیں یہ حدیث فقہ 70 موضوعات پر مشتمل ہے، یعنی اس میں سے 70 مسائل نکلتے ہیں. امام شافعی جیسے ذہنی 70 باتیں سوچ سکتے ہیں، ہم تو ایک سے دوسری بات کے بعد آف ہو جاتے ہیں. کچھ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر 100 کتابیں لکھی جائیں تو ہر کتاب کے مقدمے میں یہ حدیث لکھی جائے گی، یعنی ہر کتاب کا آغاز اگر اس حدیث سے کیا جائے تو بھی کافی نہیں. کہ اعمال کی قبولیت کی شرط اخلاص ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. کیونکہ جس کام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو اور اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں
اور اس کا اجر بھی انسان کو نہیں ملتا. ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا آپ بتائیے، ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے، ثواب بھی چاہتا ہے، شہرت بھی اپنی چاہتا ہے کہ بڑا بہادر تھا، اسے کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا. اس شخص نے 3 بار یہ سوال دہرایا کہ ایک شخص جنگ میں حصہ لیتا ہے ثواب کے لیے بھی اور شہرت کے لیے بھی، فیم کے لیے، نیم کے لیے. آپ نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا. پھر فرمایا اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس سے صرف اس کا چہرہ چاہا جائے، اس کے دیدار کی خاطر. ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑے وہی مجاہد فی سبیل اللہ ہے. اچھی نیت پر بھی اجر ہے. اگر انسان عمل نہ بھی کرے، یعنی نیت میں سچائی تھی، وہ واقعی کرنا چاہتا تھا لیکن زندگی نے ساتھ نہ دیا یا حالات میں تبدیلی ہو گئی اور وہ کام وہ نہ کر سکا، تو اس کو اجر ہے. لیکن ایک کام انسان کر رہا ہے مگر نیت ٹھیک نہیں تو اجر نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل سے بھی بڑھ کے ہے نیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے بیان کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی پھر انہیں صاف بیان کر دیا، لہذا جس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ اس کے لیے اپنے پاس پوری نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر اس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس کے مطابق عمل بھی کیا تو اللہ اس کے لیے اپنے پاس 10 سے لے کر 700 گنا نیکیاں لکھ دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھاتا ہے. اور جس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس پوری نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر اس نے برائی کے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کیا تو صرف ایک برائی لکھی جاتی. ایک اور حدیث ہے سنن النسائی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور اس کی نیت سوائے ایک رسی حاصل کرنے کے کچھ نہ ہو، یعنی اس کا یہ ہو کہ میں جاؤں گا فلاں لوگوں سے لڑوں گا اور اس قوم کی فلاں چیز بہت اچھی ہے وہ میرے ہاتھ آ جائے گی، بس اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علم جو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہ پا سکے گا. جب اللہ عز و جل اولین و آخرین کو اس دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، تو ایک منادی آواز لگائے گا، جو شخص کسی عمل میں اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ٹھہراتا ہو اسے چاہیے کہ اس کا ثواب بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام شرکاء سے اور ان کے شرک سے سب سے زیادہ بیزار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض 2 طرح کے ہیں، جو قرض ادا کرنے کی نیت رکھتے ہوئے فوت ہوا اس کا ولی میں ہوں گا، اور جو اس حال میں فوت ہوا کہ وہ قرض ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو تو اس شخص سے بدلے میں اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی جس دن نہ درہم ہوگے نہ دینار ہوں گے، یعنی وہاں اس کو چکانا ہوگا. پھر یعنی جو ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے نا، اگر وہ فوت بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح اس کی ادائیگی کا بندوبست فرما دیتے ہیں، یعنی اس کے رشتے داروں میں سے، دوستوں میں سے کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کے ادا کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنازہ کبھی آپ نے پڑھا ہو یا مسجد میں اور جنازہ ہو رہا ہو تو جنازے سے پہلے ایک اعلان کیا جاتا ہے، کیا اگر اس نے کسی سے کوئی قرض لے رکھا تھا تو وہ آ جائے، یا کسی کو کوئی تکلیف دی ہو تو معاف کر دیں اس کو، تو صاف ستھرا کیا جاتا ہے میت کو. تو ایسی صورت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص آ کے مطالبہ کرتا ہے تو بعض اوقات وہیں سے لوگ نکل آتے ہیں، اچھا میں تمہیں دے دیتا ہوں اس کی طرف سے، میں پورا کروں گا. ابھی ریسنٹلی ہماری ایک ساتھی کی ڈیتھ ہوئی اسلام آباد میں، تو ان کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ انہوں نے کچھ قرض لیا تھا کسی ضرورت سے، تو دوسری ایک ساتھی کو پتا چلا تو فوراً انہوں نے خاموشی سے ادا کر دیا، یعنی اس کے گھر والوں خاندان تک بھی بات نہیں جانے دی. الوداع میں کچھ لین دین ہوا تھا تو وہیں سے وہیں ادا ہو گیا. تو اگر نیت ہو ادا کرنے کی تو اللہ تعالیٰ ادائیگی کا بندوبست بھی کر دیتا ہے، اور اگر نیت ہی نہیں کہ لوٹو کسی کا مال، دھوکے سے بہانے سے لے لو قرض اور دینا دلانا کس نے، تو پھر قیامت کے دن اس کو بدلہ دینا ہوگا. حدثني اسحاق بن يزيد دمشقي حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ابو عمرو الاوزاعي عن عبدة بن ابي لبابة عن مجاهد بن جبر مكي
ان عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کان یقول لا ہجرت بعد الفتح. ہم سے اسحاق بن یزید دمشقی نے بیان کیا, ہم سے یحییٰ بن حمزہ نے بیان کیا, کہا مجھ سے ابو عمر اوزائی نے, انہوں نے عبدہ بن ابی لبابہ سے, انہوں نے مجاہد بن جبر مکی سے, عبداللہ بن عمر کہتے تھے مکہ فتح ہونے کے بعد پھر ہجرت نہیں رہی, یعنی وہ فضیلت نہیں رہی جو ابتدائی دور کے مہاجرین کی تھی. حدثني الاوزاعي عن عطاء بن ابي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثي فسألناها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم كان المؤمنون يفر احدهم بدينه الى الله تعالى والى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة ان يفتن عليه فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية. مجھے امام اوزائی نے بیان کیا, انہوں نے عطا بن ابی رباح سے, انہوں نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے گیا. کون ملنے گئے؟ عطا بن ابی رباح, یہ تابعی ہیں. اگر آپ کو کتاب ہو نا سیرت تابعین کے درخشاں پہلو, اس میں پہلا قصہ انہی کا ہے, عطا بن ابی رباح کا. قالا کہتے ہیں کہ زرت عائشہ تھا, میں نے زیارت کی حضرت عائشہ کی, مع عبید بن عمیر, عبید بن عمیر اللیثی کے ساتھ. فسألناها عن الہجرتی, تو ہم نے آپ سے ہجرت کے بارے میں سوال کیا. یہ مکہ کے رہنے والے تھے عطا بن ابی رباح, کہ اب اگر کوئی شخص مدینہ جا کے رہتا ہے ہجرت کر کے, فقالت لا ہجرت اليوم, کہنے لگے آج اب کوئی ہجرت نہیں رہی. کان المؤمنون یفر احدهم بدینہ, تھے مومن یعنی فرار حاصل کرتے, بھاگ کر آتے, ان میں سے ایک اپنے دین کو بچانے کے لیے الی اللہ تعالی و الی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. مخافت ان یفتن علیہ, اس ڈر سے کہ وہ فتنے میں نہ ڈال دیے جائیں. فاما اليوم, جہاں تک آج کا تعلق ہے, فقد اظہر اللہ الاسلام, اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا ہے. والیوم یعبد ربہ حیث شاء, آج انسان جہاں چاہے اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے. ولکن جہاد و نیت, اگرچہ اب جہاد اور نیت کا ثواب باقی ہے, یعنی باقی دین کے راستے میں جو بھی تم اسٹرگل کرو گے اس کا اجر و ثواب ملے گا, لیکن جو اصل طرح کی ہجرت ہے وہ ختم ہے. یعنی جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر مسلمانوں کے لیے ہر جگہ عبادت کی آزادی ہو گئی. اور اس میں ماوردی کہتے ہیں کہ اگر مسلمان دارالحرب میں اپنا دین ظاہر کر سکتا ہو تو اس کا حکم دارالاسلام کا سا ہوگا, اور وہاں ٹھہرنا ہجرت کرنے سے افضل ہوگا, کیونکہ وہاں ٹھہرنے سے یہ امید ہے کہ دوسرے لوگ بھی اسلام میں داخل ہوں گے. بہت سے لوگ اس بارے میں کھٹک کا شکار رہتے ہیں, پتہ نہیں ہمارا یہاں کینیڈا میں رہنا جائز ہے کہ نہیں ہے, اور معلوم نہیں کہ ہم کسی نان مسلم کنٹری میں رہ کے گناہ کر رہے ہیں یا کچھ. تو اس حدیث سے علماء نے یہ بات نکالی ہے کہ اصل چیز ہے اللہ کی عبادت. کسی بھی زمین پر اگر آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اور آپ کی عبادت میں کوئی روک ٹوک نہیں, تو اس میں آپ کہیں بھی رہ سکتے ہیں, اگر آپ کے دین کو کوئی نقصان نہیں. کیونکہ ہجرت کی کیوں جاتی ہے؟ دین کو بچانے کے لیے, رائٹ. تو اگر آپ کا دین ایک جگہ محفوظ ہے تو آپ وہاں رہ کے اللہ کی عبادت کریں. اکا دکا واقعات کو جنرلائز نہ کریں. بس اگر ایک مسجد پہ شوٹنگ ہوگی تو آپ سمجھے کہ اب دین پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا, ایسا نہیں ہے. کیا جن ملکوں کو اسلامی ملک کہا جاتا ہے وہاں مسجدوں پر کوئی حملے نہیں ہوتے؟ اگر وہ ریشو دیکھیں آپ. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کا ایمان کہاں سلامت ہے. اگر آپ کسی ایک کمپنی میں ہے, کمپنی سے مراد اپنے چند دوست یا سوشل سرکل ہے آپ کا, اور ان میں بیٹھ کے اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے بھی ایمان میں خلل آنے لگتا ہے یا آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات اور وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے, تو اس کو چھوڑ دینا بھی ہجرت ہی ہے. یعنی ہر گناہ کو چھوڑ دینا ہجرت ہے. لیکن وہ ہجرت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی یا جس کا ثواب ان آیات میں بیان کیا گیا ہے, وہ وہی ہجرت ہے کہ انسان کسی علاقے سے صرف اس لیے منتقل ہو کر دوسرے علاقے کی طرف جائے کہ اس کا دین محفوظ ہو. اور اگر کہیں بھی انسان کا دین محفوظ ہے, وہ عبادت کی آزادی ہے, تو وہاں وہ رہ سکتا ہے تاکہ اس کے وجود سے باقی اللہ کی مخلوق جو ہے وہ بھی فائدہ اٹھائے. ٹھیک ہے. تو اصل چیز پھر کیا ہے؟ نیت ہی ہے نا. کس چیز کی نیت؟
دین پر عمل کرنے کی، اللہ کی رضا کی. ٹھیک ہے. اور پھر پرسن ٹو پرسن حالات فرق ہوتے ہیں. تو ایک جنرل رول کے طور پر سب لوگوں کو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ یہاں سے نکل کے سب چلے جائیں. کیا یہ عملی طور پر پاسبل بھی ہے؟ اٹس ناٹ پاسبل. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.